السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے جب آپ کسی کو اپنا درد بتانا چاہتے ہو لیکن سمجھ نہیں آتا کس سے بتاؤ؟ جب آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جب آپ کو لگتا ہے اب شاید میری مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی، تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے یہاں کوئی راستہ بند نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ ہماری پرابلم کو ترنت ختم نہیں کرتے بلکہ ہمیں اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور آج کا قصہ اسی امید کا ہے، ایک لڑکی کا جس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آتی گئی، لیکن اس نے ایک چیز کو کبھی نہیں چھوڑا، استغفر اللہ۔ ایک لڑکی تھی، نام مان لیجیے مریم۔ مریم بہت سمپل سی لڑکی تھی، نہ اس کی کوئی بڑی خواہش تھی، نہ دنیا کی دولت کی طلب، بس وہ چاہتی تھی اس کے گھر میں سکون رہے، لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے، پیسے کی تنگی، گھر کے جھگڑے، اپنوں کی باتیں، اور ہر گزرتا دن اس کے دل پر ایک نیا بوجھ بن جاتا۔ مریم رات کو سب کے سامنے بالکل نارمل سی رہتی، لیکن جب سب سو جاتے تو وہ اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ روتی۔ ایک رات اس نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، بس اتنا کہہ کر وہ روتی رہی۔ اس کے پاس کوئی لمبی دعا نہیں تھی، کوئی بڑا الفاظ نہیں تھا، صرف آنسو تھے اور اللہ تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے دل میں ایک بات آئی، اللہ سے معافی مانگو۔ اس نے دھیرے سے کہا، استغفر اللہ۔ پھر کہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور پھر وہ روتی ہوئی بس استغفر اللہ پڑھتی رہی۔ اس رات اس کی مشکل ترنت ختم نہیں ہوئی، صبح بھی وہی پریشانیاں تھیں، لیکن مریم کا دل بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر مشکل میں ٹوٹنے کی بجائے اللہ کی طرف لوٹنے لگی۔ ایک دن اس نے قرآن کی آیت سنی، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ استغفار کا ذکر کرتے ہیں، اپنی رحمت اور رزق کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ مریم نے پوچھا، اگر میرا رب مجھے اپنی طرف بلانے کے لیے کہہ رہا ہے تو میں کیوں دور رہوں؟ اس دن سے اس نے ایک عادت بنا لی، کام کرتے ہوئے استغفر اللہ، کھانا بناتے ہوئے استغفر اللہ، گھر کا کام کرتے ہوئے استغفر اللہ، رات کو سونے سے پہلے استغفر اللہ، جب دل دکھتا استغفر اللہ، جب کوئی اس کا دل توڑتا استغفر اللہ، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا استغفر اللہ۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے۔ استغفار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کچھ الفاظ بولیں اور پھر ہر مشکل ترنت ختم ہو جائے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹنا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا اور اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑنا۔ کچھ مہینے گزرے، مریم کی زندگی میں دھیرے دھیرے چیزیں بدلنے لگی، جو کام اٹکا ہوا تھا اس کا راستہ نکلا، گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جس چیز کو لے کر وہ رات بھر روتی تھی، اس کے لیے اللہ نے ایک ایسا راستہ کھولا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ نہیں تھی، سب سے بڑی بات یہ تھی، مریم کو اللہ مل گئے تھے۔ پہلے وہ کہتی تھی، یا اللہ میری پرابلم دور کر دے، اب وہ کہتی ہے، یا اللہ میری پرابلم چاہے جتنی بڑی ہو، بس مجھے اپنے سے دور مت کرنا۔ اور دوستو، یہی اصل کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ سے بہت زیادہ استغفار فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ سوچو، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کرتے تھے تو ہم جیسے گناہگار لوگوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ سے معافی مانگنے کی۔ اگر آج آپ بھی کسی پرابلم پریشانی میں ہو، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں، اگر رشتوں میں درد ہے، اگر پیسوں کی تنگی ہے، اگر آپ اپنے گزرے ہوئے کل کو لے کر شرمندہ ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت چیپٹر ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو۔ بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اکیلے میں بیٹھو، اپنے رب سے بات کرو اور دل سے کہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن اس بات صرف زبان سے نہیں، دل سے کہو۔ یاد رکھنا، لوگ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے جھٹ کر سکتے ہیں،
لیکن اللہ کی رحمت آپ کی غلطیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آپ کے کتنی بار گرے یہ مت گنو، آپ کتنی بار اللہ کی طرف واپس آئے یہ دیکھو۔ آج رات سونے سے پہلے فون سائڈ میں رکھ دینا، آنکھیں بند کرنا اور کچھ پل اللہ کے سامنے اپنا دل رکھ دینا، کہنا یا اللہ جو غلطیاں مجھ سے جان کر یا انجان میں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما، میرے دل کو سکون دے، میرے گھر میں برکت دے اور مجھے کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا۔ اور پھر استغفر اللہ۔ شاید دنیا کو آپ کی کہانی کبھی سمجھ نہ آئے، لیکن اللہ آپ کے ہر آنسو کو جانتے ہیں، اللہ آپ کی خاموشی کو جانتے ہیں اور اللہ آپ کے دل کا حال جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ قصہ آپ کے دل کو لگا ہو تو کسی ایک ایسے شخص تک ضرور پہنچانا جو اس وقت خاموشی سے کسی مشکل سے گزر رہا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی امید دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اور جاتے جاتے میں اپنے ہر اس سبسکرائبر کے لیے دل سے دعا کرنا چاہتی ہوں جو مجھے اپنا تھوڑا سا وقت دے کر سنتا ہے۔ آپ چاہے مجھے جانتے بھی نہ ہوں، لیکن آپ کا میرے چینل سے جڑنا میرے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ آپ کے دل کی وہ دعا بھی قبول کرے جو آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ اللہ آپ کے گھر میں سکون دے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے ماں باپ کو صحت اور لمبی زندگی دے، آپ کے جو اپنے آپ سے دور ہیں اللہ انہیں خیریت کے ساتھ آپ کے قریب کرے، جس کے گھر میں پریشانی ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرے، جس کے دل میں کوئی غم ہے اللہ اس کے دل کو سکون دے، جو روزگار کی تلاش میں ہے اللہ اس کے حلال اور بہترین رزق کے دروازے کھول دے، جو کسی مشکل فاصلے میں پریشان ہے اللہ اس کے لیے بہترین راستہ چن دے، اور جو چپ چاپ آنسو بہا رہا ہے اللہ اس کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے۔ آپ کی وہ دعا جو آپ کو لگتا ہے کبھی پوری نہیں ہوگی اللہ اس کی دعا قبول فرما دے، اور سب سے بڑی دعا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے قریب کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ یہ دعا سن رہے ہیں تو اپنے دل سے بس آمین کہہ دینا، اور میری طرف سے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ میرے لیے صرف سبسکرائبر نہیں ہیں، آپ میری چھوٹی سی نور ہدایت فیملی ہیں۔ اللہ حافظ۔